एग्जिबिटर ऑफ एशिया सबसे पहला मैं हूँ जो आज लोगों को पता भी नहीं है बात कि सबसे पहले मैंने पाकिस्तान को एशिया की बेहतरीन मुक़र्रर भारत को हरा के दिलाया था। तो फ़िरक़ों को जो मेरा हमेशा ये रहा है, हम फ़िरक़े बदल नहीं सकते, ना ये चाहेंगे कि कोई सुन्नी शिया हो जाए, शिया सुन्नी हो ही नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम थोड़ा सा एक कशीदगी में कमी आती है, करीब होते हैं, बात समझने की मौका मिलता है। तो ये एक तजुर्बा था, अच्छा रहा, कामयाब। अल्फाज का तो सिर्फ लिखे हुए का ही असर होता है। अल्फाज जो बोले जाते हैं वो भी कहीं लिखे जाते हैं। देखें, जो बोले हुए अल्फाज होते हैं ना, वो दिमाग पे लिखे जाते हैं, दिल में तहरीर होते हैं, तब असर होता है। बोलते वक्त नहीं होता जब तक यहाँ पे तहरीर ना हो, और तहरीर तो वैसे ही सामने पड़ी हुई है। तो तहरीर, एक तो तहरीर है, ऊपर से जब आप पढ़ रहे हैं तो भी तहरीर हो रही है, तो असल तो असर ही तहरीर का है। इल्मी ज़ौक़ आपका तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पर मजहबी जो आपकी अप्रोच और सोच है। तो आम जो फील्ड में कौन सी किताबें ज़्यादा पसंद है? आम जी, मैं मजहबी किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। मेरी शुरू से ही मुताला ज़्यादातर मजहबी और शायरी में बहुत मौका मिलता है तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। उसके अलावा मैं मजहबी किताबें, साइंस मैंने बहुत पढ़ी है, ज़ाहिर है मेरा सब्जेक्ट था। और जब भी मुझे कोई साइंस की कोई चीज़ मिलती है तो मैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जदीद कोई भी साइंस की बात, तो मैं उस पर बड़ी निगाह रहती है मेरी। और एक और मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो वो जहाँ पे भी उनके बारे में कहीं लिखा होता है या कोई किताब मिलती है, अब कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं बड़ा अपडेट रहता हूँ। आप मुझसे एंड्रॉयड के बारे में सब पूछ लें, आजकल जो यानी जो टेक्नोलॉजी टेलीफोन में है, मोबाइल में एंड्रॉयड, वो मैं सब बता दूंगा आपको। तो ये कि इस तरह की जितनी जो गैजेट्स आ रहे हैं या जो आने वाले हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है इनके बारे में पढ़ना। किसी बड़ी शख्सियत की क़ुरान उम्री पढ़ी हो जिससे आप मुतासर हुए? मैंने शहाबनामा पढ़ा था, तो मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ शहाबनामा से। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर उर्दू लिखने वाले को एक दफ़ा पढ़ना चाहिए शहाबनामा। उससे बड़ा उसको फ़र्क पड़ता है उसकी लिखाई में और तजुर्बाती। लेकिन मैंने कोई इसको बहुत बड़ी किताब नहीं, लोग बड़ा उसके हवाले देते। शहाबनामा तो अच्छी है, एक अच्छी सवाल उम्री। सहाफ़ती जो मौजूदा जिम्मेदारी लोग अदा कर रहे हैं, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? मेरा ख्याल है कि सहाफ़त में अब वो लोग ही नहीं रहे कि जो सच और हक़ के लिए अपना तन मन धन वार दें। अब तो मालिकान के एजेंडे पे सहाफ़त होती है कि जो मालिकान चाहते हैं वो एजेंडा होता है, उस पर सहाफ़त हो रही है। अब कहाँ सच्चाई की बात होती, कहाँ है, कहीं पे भी नहीं होती। बहुत कम हैं ऐसे सहाफ़ी, कहीं कोई बहुत कम मिल जाएंगे। मिनहाज बरना साहब या अहमद अली ख़ान साहब या दीगर लोगों की वफ़ात के बाद तो अब यानी लगता ही नहीं है। इश्तियाक़ अज़हर साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी होते थे, अब नज़र नहीं आता है। मीडिया का बड़ा ज़ोर है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया है। आपके ख्याल में बोले हुए अल्फाज का ज़्यादा असर होता है या लिखे हुए अल्फाज? नहीं, अल्फाज का तो सिर्फ लिखे हुए का ही असर होता है। अल्फाज जो बोले जाते हैं वो भी कहीं लिखे जाते हैं। देखें, जो बोले हुए अल्फाज होते हैं ना, वो दिमाग पे लिखे जाते हैं, दिल में तहरीर होते हैं, तब असर होता है। बोलते वक्त नहीं होता जब तक यहाँ पे तहरीर ना हो, और तहरीर तो वैसे ही सामने पड़ी हुई है। तो तहरीर, एक तो तहरीर है, ऊपर से जब आप पढ़ रहे हैं तो भी तहरीर हो रही है, तो असल तो असर ही तहरीर का है। फिल्में कभी देखी हैं आपने? जी ज़रूर, हमेशा देखता हूँ, हर वक्त देखता हूँ। कौन सी ज़्यादा फिल्म पसंद आई? मुझे अभी हालिया दिनों में तो जो मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी वो गुजारिश थी। गुजारिश मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी, मैंने उसे देखा था। और वैसे मैं देखता रहता हूँ फिल्में, फिल्मों का शौकीन हूँ। मेरी एक यही तफरी है, मैं देख लेता हूँ, अच्छी साफ़ सुथरी फैमिली के साथ देखने वाली। कौन सी अदाकार हैं या अदाकार पसंद है? जी, भारत में तो मुझे शाहरुख खान पसंद है, और इसके अलावा आमिर खान मैं पसंद करता हूँ। और अदाकाराओं में मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद है, और मैं थोड़ा बहुत विद्या बालन को भी पसंद करता हूँ। अब उनकी 2-4 फिल्में बड़ी अच्छी आई। और पाकिस्तान में मुझे अदाकारों में टेलीविज़न के नुमान एजाज मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा फ़हद, मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, ये मेरे दोस्त भी हैं और अच्छे भी लगते हैं। अदाकाराओं में टेलीविज़न की सबा परवेज़, बुशरा अंसारी, और फिल्मों में चूँकि शबनम थी, अब वो नहीं रही, उनके बाद
اچھی بہت اداکاری کی تو ریما نے کی یا اسائمہ نے کی، تو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں. جو انبیاء کرام پہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں فلم تو ایک ویسے ہی جھوٹ پر اور تفریق پر مبنی ایک میڈیا اور ذریعے کا نام ہے. تو نبی تو ہوتے ہی جھوٹے نہیں ہیں، نبیوں کا تو تعلق ہی جھوٹ سے نہیں ہے اور تفریح نہیں ہے. تو انبیاء کرام پر تو فلمیں بنانا حرام ہی نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں انہیں دیکھنا بھی حرام ہے. بنانا تو بہت دور کی بات ہے. انہیں اگر آپ کے پاس وہ کوئی بنا کے کہیں آ گئی ہے اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس میں انبیاء کرام ہیں یا ان سے منسلک کوئی بھی ہستی ہے، صحابہ ہیں، یا وہ تو آپ دیکھیں ہی نہیں. وہ تو آپ بہت ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے ان ہستیوں کے بارے میں وہ کیسی ہوں گی. چہ جائے کہ وہ لوگ جو پہلے کسی اور فلموں میں کسنگ سین کرتے رہے ہوں یا کوئی اور عورتوں کے ساتھ وقت گزار، ان کو آپ یہ تصور کریں گے یہ نبیوں کے. میں کیا کہوں اس بارے میں. کون سے چینل زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں مخصوص چینل تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا مجھے پسند ہے، لیکن میں نیوز چینل زیادہ دیکھتا ہوں. یا مجھے موقع ملتا ہے تو میں وہ پرانی پیلی فلمیں نہیں ہوتی، وہ بہت پرانے وقتوں کی، وہ کہیں پہ آ رہی ہوں تو میں ضرور دیکھ لیتا ہوں. عالم آن لائن کا آئیڈیا آپ کا پہلا پاکستان میں اپنے آئیڈیا متعارف ہوا ہے، کیسا تجربہ تھا؟ جی میرا اپنا آئیڈیا تھا اور تجربہ بہت اچھا ہوا تھا. یعنی شیعہ سنی ہم نے شروع میں بٹھائے تھے. یہ ہماری تھوڑی سی اس میں ہمیں وسعت دینی چاہیے تھی، اور اب جب ہم دیتے ہیں تو مگر وہ اچھا تجربہ تھا. اس سے دو فرقوں کو جو میرا ہمیشہ یہ رہا ہے، ہم فرقے بدل نہیں سکتے، نہ یہ چاہیں گے کہ کوئی سنی شیعہ ہو جائے یا شیعہ سنی، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کم از کم تھوڑا سا ایک کشیدگی میں کمی آتی ہے، قریب ہوتے ہیں، بات سمجھنے کی موقع ملتا ہے. تو یہ ایک تجربہ تھا، اچھا رہا، کامیاب رہا. آپ کو اندازہ تھا کہ اس کو اتنی مقبول؟ نہیں مجھے بالکل نہیں پتا تھا. میں جب پہلا رمضان تھا 2002 میں نے شروع کیا تھا، تو 2002 کے کوئی 20ویں روزے میں اور میری بیگم ہم لوگ طارق روڈ خریداری کرنے گئے. تو جب وہاں میرے پاس لوگ آنے لگے، عامل لیاقت عام، تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی مقبول ہو گیا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. تو پہلی بار مجھے یہ اندازہ ہوا. میں نے اپنی وائف سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں گھبرا گیا تھا. تو ایسے نوجوان لپکے تھے میری طرف، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا. بطور میڈیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا واقعتاً معاشرے میں تبدیلی لانے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے، پازیٹیو ہے؟ جی تبدیلی تو لا رہا ہے. میڈیا نے بدتمیز بنا دیا لوگوں کو، میڈیا نے اخلاقیات چھین لی ہیں، میڈیا نے تہذیب پر وار کیا ہے، میڈیا نے تمدن کو روند ڈالا ہے، میڈیا نے گھروں کی پرائیویسی کو ختم کر دیا ہے، میڈیا نے بچوں کے لبوں پر حلالے کا لفظ چڑھا دیا ہے، میڈیا نے طلاق کو عام کر دیا ہے. تبدیلی تو لا رہا ہے میڈیا نے جھوٹ جھپٹ لڑائی جھگڑا سب گھروں میں دکھا دیا ہے. میڈیا نے لوگوں کو بے نقاب کر دیا ہے، ننگا کر دیا ہے. تو تبدیلی تو لا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ جو میڈیا ہے اس کی جو لگام ہے وہ کہیں اور سے ہلتی ہے، اور جس چیز کو چاہتے ہیں ایشو بنا دیتے ہیں. جس وقت میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ میں کام کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا. میں نے کچھ ایشوز دیکھے ہیں کہ جو سب جگہ پر ایک طرح سے چل رہے ہیں، تو مجھے کئی دفعہ شک ہوا ہے، اور اب یہ شک یقین میں بدل چکا ہے کہ لگامیں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اور یہ بڑے خطرناک ہیں. اس کے اثرات آگے اچھے نہیں ہوں گے. آپ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، تو آپ کبھی ذہن میں سوچا تھا کہ کوئی اداکار بن جائے، زیادہ پیسہ، زیادہ شہرت، اس طرح کبھی خیال آیا ہو؟ دیکھیں پیسے کا شوق کبھی نہیں رہا، اور شہرت کی کبھی آرزو نہیں رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نوازتا گیا اور جا رہا ہے، اور اس کا کرم رہے گا تو نوازتا ہی رہے گا. لیکن اداکار بننے کا مجھے کبھی تصور بھی نہیں آیا تھا ذہن میں کہ کوئی کہے میرے کسی ذہن کے کسی نے آخر میں ایسی مذاق میں آپ کہہ دیں تو کہ، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اداکار بنیں گے. یہ ضرور تھا کہ تقریر کا شوق تھا، تو میں بیسٹ ڈبیٹر آف ایشیا رہا ہوں، بیسٹ ڈبیٹر آف پاکستان رہا ہوں، بیسٹ ڈبیٹر آف سندھ رہا ہوں، بیسٹ ڈبیٹر آف پاکستان میں 8 مرتبہ رہا ہوں، بیسٹ ڈبیٹر آف کراچی میں 17 مرتبہ رہا ہوں، بیسٹ ڈبیٹر آف سندھ میں 2 مرتبہ رہا ہوں، بیسٹ ڈبیٹر آف ایشیا سب سے پہلا میں ہوں، جو آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے بات کہ سب سے پہلے میں نے پاکستان کو ایشیا کے بہترین مقرر بھارت کو ہرا کے دلایا تھا. تو یعنی بس یہ تھا کہ تقریر کریں گے، اچھے مقرر بن جائیں گے، یہ تھا ایک خواب. لیکن اللہ نے اوقات سے زیادہ دے دیا،
اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات ہے. آپ نے قتل، اغوا اور دوسرے جرائم میں ملوث لوگوں کو میڈیا کے سامنے لائے اور لوگوں کو بتایا، بچے بے انصاف کی، یہ تجربہ آپ کا کیسا تھا؟ جی بالکل. ہمارا اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم مجرم بنا دیں یا ہم مجرموں کو پکڑیں. جو پکڑے جا چکے ہوتے ہیں مجرم، ہم ان سے ضرور دریافت کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں یہ پہلو نمایاں ہو سکے کہ کس بات نے ان کو یہ جرم کرنے پر اکسایا تھا، تاکہ لوگ اس سے بچیں. یہ ہمارا مطمع نگاہ ہوتا ہے. ہمیں کسی کو متون کرنا یا اسے جیل میں جا کے ذلیل کرنا یا اس کو، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ کسی نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیا، کسی نے اپنے بیوی بچوں کو اس لیے مار ڈالا کہ اس نے ٹی وی دیکھنے سے منع کر دیا تھا، یا کوئی عورتوں کے ٹکڑے کر رہا ہے، یا کوئی قورمہ بنا کے کھا رہی. تو یہ اس کے پیچھے یہ کیا نفسیاتی عمل کیا ہے، تاکہ دیکھنے والے لوگ عبرت پکڑیں اور ان کو شرعی پہلو بھی پتہ چل سکے اور اس سے باز رہیں. تو یہ ہمارا مطمع نگاہ ہوتا تھا اور ہم نے اسی لیے یہ پروگرام کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء اور عوام میں ایک دوری پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، دوری کی وجہ دونوں ہیں. علماء عوام کے سوالات یا ان کے جو خدشات ہیں یا ان کے جو بھی ان کی کوئریز ہیں، علماء ان سے دامن بچانا چاہتے ہیں، جو میں سمجھا. اور عوام کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ علماء کو عزت دے کر پوچھتے نہیں ہیں. یعنی آپ جس سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اسے عزت بھی تو دیں، اس کو اپنا مانے بھی تو کچھ. آپ سوال نہیں پوچھتے، امتحان لیتے ہیں. یعنی اگر وہ سوال پوچھے انہوں نے جواب دیا، نہیں صاحب یہ تو نہیں تھا جواب اس کا، یہ تو آپ نے غلط، تو بھئی آپ پوچھ کیوں رہے پھر؟ تو آپ پوچھ کیوں رہے؟ کیونکہ پہلے سے پوچھ کے آئے ہوتے ہیں کسی سے، اب امتحان لیتے ہیں. اسی طرح جو علماء کرام ہیں وہ اہمیت نہیں دیتے. تو یہ دوری دونوں کی وجہ سے ہے. لیکن عالم اور عالم نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، الحمدللہ عالم اور عالم یا عالم آن لائن جب تک میں کرتا تھا، ہم نے اس دوری کو بہت حد تک کم کیا. ہم نے علماء کو اور لوگوں کو قریب کر دیا. اب کوئی فاصلہ نہیں رہا، اب قریب اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ تکریم ہم نے سکھائی ہے کہ علماء کی تکریم کیا ہے اور کیا کرنی چاہیے، کتنا حق ہے ان کا عزت کرنے کا. یہ انہی کا حق ہے، عزت انہی کا حق ہے. تو ہم نے سکھایا لوگوں کو کہ کیسے ان سے بات کی جائے، کیسے ان کی عزت کی